یہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ تمہاری ایمان کی غیرت مجرم ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اور تو ان کو مسلمان مانے، یہ عمر عثمان کو مسلمان نہ مانے، یہ عائشہ اور حفصہ کو جنتی نہ مانے، اور تم کہو گے کچھ نہ کہو سارے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم میں افسوس ان سنی لوگوں پر ہوتا ہے جن کی آنکھوں پہ مفادات کی چادر پڑی ہے، جن کی آنکھوں پہ سیاست اتنی جم چکی ہے، جن کی آنکھوں پہ ایمان اور غیرت توحید کا لبادہ اتر کے چندے کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنے سیاسی جلسوں کے لیے، اپنے جمہوری جلسوں کے لیے، اپنے نام نہاد جہادی جلسوں کے لیے پیارے حبیب کے، پیارے مصطفیٰ کے، پیارے اصحاب کے، پیارے مصطفیٰ کے اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں، ان کو قوم کا قائد بتاتے ہیں اور خود ان کے سٹیج کی رونق اور زینت بنتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کا حال، ایک نام نہاد سنی کا حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سکردو کے اندر ان رافضیوں کے اجتماع میں پہنچتا ہے، اپنے سٹیج پہ ان کو بلانے والوں الیکشن اور جمہوریت کی مجبوریوں کی وجہ سے، جہادی اور سیاسی جنگوں پر اسلام کی جنگ کا لیبل لگانے اور چندے اکٹھے کرنے کی مجبوریوں کی وجہ سے محمد کے اصحاب کے دشمنوں کو گلے لگانے والوں، حوض کوثر پہ محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ زندگی صدا تو نہیں رہنی، یہ مال و زر کی چمک صدا تو نہیں رہنی، یہ دنیا کے کر و فر ہمیشہ تو برقرار نہیں رہنے، ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن قیامت کا آنا ہے، ایک دن محمد کریم کے سامنے حوض کوثر پہ پانی کی امید، پیاس بجھانے کی امید لے کر پہنچنا ہے۔ اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں رسول کریم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، ان کے دشمنوں سے دوستی کرنے والوں وہاں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کس منہ سے پانی کا سوال کرو گے؟ یہ غیرت توحید کا جنازہ نکالتے ہوئے رافضیت کے اجتماع میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ حسن کا نام لے، چاہے وہ حسین کا نام لے، چاہے ابو بکر، عمر، عثمان کا نام لے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ مذہب میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی تسلیم کیا جائے، یہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ تمہاری ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ یہ مجرم ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اور تو ان کو مسلمان مانے، یہ عمر عثمان کو مسلمان نہ مانے، یہ عائشہ اور حفصہ کو جنتی نہ مانے، اور تم کہو گے کچھ نہ کہو سارے مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس گروہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ گروہ رافضیت کا گروہ ہے، جو پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پاکیزہ عورت، وہ پاکیزہ ماں اہل ایمان کی، جس کی پاکیزگی کو زمین والوں نے نہیں عرش سے اللہ نے بیان کیا تھا، وہ اس کو گالی دے اور تو سنیت کو درس دے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے رہ کے پیار محبت سے گزارا کر سکتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایمان کی غیرت سینے سے نکل چکی ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کے لیے غیرت ایمان باقی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی محبت باقی ہوتی ہے، وہ پیارے نبی کی پیاری بیویوں پر تہمت لگانے والوں سے اس طرح محبت کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اے کاش تمہارا کوئی رشتہ ہوتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مزید کہتا ہے کہ میں نے یہ پیغام جو دیا ہے، یہ عواری ہوٹل کے اندر سید امام خمینی کی پوتی آئی تھی،
تشریف لائی تھی، میں نے ان کی موجودگی میں یہی بات کہی تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام خمینی نے جو یہ کہا تھا لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، بس صرف اسلام ہی اسلام ہے. یہ پیغام جو دیا ہے نا، میں نے ہماری ہوٹل میں وہاں پر سید امام خمینی ان کی پوتی وہ تشریف لائی، تو میں نے ان کی موجودگی میں جواب دے آج بھی کہا، میں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے جو یہ فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے، بس اسلام ہی اسلام ہے. اللہ و انا الیہ راجعون. مولوی صاحب نہیں جانتے کہ یہ خمینی کا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ تھا. وہ اسلام کی بات کرنے والا نہ تھا، وہ تو پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرنے والا، وہ رب کی وحدانیت میں شرک کی ملاوٹ کرنے والا، وہ بدعت کا امام تو تھا، وہ ضلالت کا امام تو تھا، وہ شرک اور کفر کا امام تو تھا، اہل سنت کا امام نہیں تھا. تم اس کو اپنی زبان سے عزت کا لقب دیتے ہو، سید اور امام کا نام دیتے ہو، احترام سے پکارتے ہو. میں تمہارے اس احترام کے پکارنے کو سوال بنا کر گھومتا رہا، اس کا جواب تلاش کرتا رہا کہ کیا کہوں، اس دل کو کیسے سمجھاؤں کہ جو ابو بکر کا نہیں، عمر عثمان کا نہیں، عائشہ حفصہ کا نہیں، محمد کریم کا نہیں، اور ان سب کے رب اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتا، وہ ہمارا امام کیسے بن گیا. یہ جواب تلاش کرتا رہا، اور مجھے جواب اسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سے ملا. انہوں نے کسی دور میں جب غیرت ایمانی سینے میں موجود تھی، یہ کتاب لکھی تھی ایران کے سفر نامے کے طور پہ. میں نے خمینی کے ایران کے اندر کیا دیکھا. مولوی صاحب آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہے. عرض ناشر کے اندر یہ جواب مجھے ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ خمینی نے ایران میں بغض صحابہ کی ایسی بنیاد رکھی، لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ. اس جھوٹ کا بھانڈا تو آپ کی اپنی کتاب پھوڑ رہی ہے کہ اس نے ایران میں اسلام کی بنیاد نہیں رکھی. وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ صحابہ کی بغض کے اوپر حکومت کی بنیاد رکھی گئی. ایسی بنیاد رکھی جس کے اثرات ہر کہیں دیکھے جا سکتے ہیں. وہ کون سے اسلام کی بات کرتا تھا؟ آئیے ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اپنی ہی ادا پہ آپ غور کریں. یہ جواب آپ کو میں نہیں دے رہا، آپ کی اپنی کتاب دے رہی ہے. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 52 آپ کا بھولا ہوا درس آپ کو دوبارہ سنا رہا ہے. آپ لکھ کر بھول گئے، ہمیں یاد ہے. یہ آپ نے لکھا تھا. شاید میرے پیارے نبی کی وہ حدیث یہاں پہ فٹ آتی ہے کہ انسانوں کا دل میرے رب کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی عبادت اور محمد کریم کی اطاعت پہ پھیرے رکھنا. ہمارے دلوں کو کفر اور شرک کی طرف نہ موڑنا، اہل شرک اور اہل کفر کی محبت کی طرف نہ پھیر دینا. یہ دل زندہ رہے تیری محبت لیے ہوئے، یہ دل زندہ رہے تیرے رسول کی محبت لیے ہوئے. اس دل میں محبت کے چراغ چلے، محمد کی آل اور اصحاب کی محبت کے چراغ چلیں. صفحہ نمبر 52 پہ آپ لکھتے ہو کہ ایران میں مذہبی آزادی حاصل نہیں. تہران جو دارالحکومت ہے اس کی آبادی 1 کروڑ ہے. 1 کروڑ والی آبادی کے شہر میں اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے. یہی اسلامیہ ہے، یہی شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے. 1 کروڑ کی آبادی کا شہر، اہل سنت کی اس میں ایک مسجد نہیں. اور اہل سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی کتاب ہمیں خبر دے رہی ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے. اہل سنت کی مسجد نہیں ہے. اور اس کے برعکس عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں 4 ہیں، مجوسیوں کی عبادت گاہیں تہران میں موجود ہے. اہل سنت کی مسجد، اس اسلام کی بات کرتے ہو؟
یہ اسلام تھا جو خمینی لے کر آیا تھا؟ مولوی صاحب آپ خمینی کی تعریف کے نعرے لگا رہے کہ اس نے نہ مشرق نہ مغرب صرف اسلام اسلام کا نعرہ لگایا. اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ 85 سے ہمیں ملا. شاید آپ بھول گئے لیکن ہمیں یاد ہے. آپ نے لکھا تھا واقعہ یہ ہے ایرانی انقلاب ہمارے دور کا بڑا تاریخی انقلاب اور واقعہ ہے. پھر خاص طور پہ جب اس قسم کے نعرے لوگوں نے سنے کہ نہ مشرق نہ مغرب اسلام اسلام تو بس دنیا بھر کے سنی. آپ نے بریکٹ میں لکھا خاص طور پہ وہ جو شیعہ کی تاریخ اور عقائد سے ناآشنا تھے وہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھ بیٹھے. پھر ایران کا لٹریچر اور پروپیگنڈا بھی بڑا زبردست تھا. چنانچہ عام لوگوں کی تو بات کیا کہیں. ہمارے ملک کی جماعت اسلامی بھی ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کے قرار دینے کی وکیل بنی رہی. مولوی صاحب کل تک آپ جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے رہے کہ وہ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھتی ہے، اور پھر آپ نے ہی لکھا کہ جب جذباتی فضا چھٹی حقائق برآمد ہونے لگے تب لوگوں کی آنکھیں کھلی. جماعت اسلامی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں رافضیت اور شیعت کا انقلاب ہے. میں سوال کرتا ہوں مولوی صاحب جماعت اسلامی کی بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو کس نے بند کر دیا؟ ان کی تو بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی تو ان کے بند ہونے سے پہلے کھلی بھی تھی. آپ کو کس نے بند کر دیا؟ یہ رافضیت کا انقلاب آپ کو اسلام کا انقلاب کیسے نظر آنے لگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.